اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید. سورہ فصلت آیت 46. جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے اور جو برا کام کرتا ہے خود اپنے ہی خلاف کرتا ہے، اور آپ کا پروردگار تو بندوں پر قطعاً ظلم کرنے والا نہیں ہے. من عمل صالحا فلنفسه. انبیاء آتے ہیں، صلحاء آتے ہیں، ناصحین اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے نصیحت کرتے ہیں کہ اعمال صالحہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. اس دعوت میں مفاد کس کا ہوتا ہے؟ فلنفسہ. من عمل صالحا فلنفسہ. یہ دعوت دینے والا دوسرے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، مثلا نماز پڑھنے کا. نماز پڑھو. اللہ کی بندگی نہیں کرتا ہے تو وہ خود خسارے میں ہے. ناصح کو کچھ نہیں ملتا، اس کے نماز پڑھنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس کے آمدنی میں اضافہ نہیں ہوتا. لیکن وہ دلچسپی رکھتا ہے لوگ نماز پڑھیں. کیا فائدہ اس کا؟ نماز پڑھیں تو ان کی بھلائی ہے، اس کا کوئی مفاد نہیں ہوتا. ومن اساء فعلیہا. جو برے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے اس کا اثر ایسے برے کاموں کے کرنے والے کے اوپر ہے. کسی اور کو اس کا کوئی ضرر نہیں ہوگا، خود ہلاکت میں پڑے گا. لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نیکی کرے وہ اس کا فائدہ کسی اور کو پہنچے. یہ نہیں ہو سکتا کوئی نیکی کرے اس کا فائدہ کسی اور کو پہنچے جس نے نیکی نہیں کی. یہ بھی نہیں ہو سکتا کوئی برائی کرتا ہے اس کا ضرر کسی اور کو پہنچے جس نے برائی نہیں کی. یہ ہو نہیں سکتا. یہ اگر ہوا تو یہ جبر ہے. گناہ اس نے کیا ہے اور سزا جو ہے وہ اس گناہ کی سزا کسی اور کو دی جائے جس نے گناہ نہیں کیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی نفس کو مگر ان کی اس کی وسعت اور اس کے دائرۂ کار میں ہے. تو اگر اس کے دائرۂ کار میں نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اس کی بات پرسی نہیں ہوتی ہے. معقول نہیں ہے، انسان کا ضمیر نہیں مانتا کہ یہ جرم کوئی اور کرے یا کوئی اور کرائے اور پھر اس مجبور کو سزا دے دے. ایسا نہیں ہو سکتا. وما ربک بظلام للعبید. اور آپ کا رب بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے. ظلام کو صیغہ مبالغہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں. ایسا نہیں ہے. ظلام نسبت کے لیے آتا ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے. الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذرناك ما منا من شہید. قیامت کا علم اللہ کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے.
اس کے علم کے بغیر نہ کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہاں ہیں میرے شریک، تو وہ کہیں گے ہم آپ سے اظہار کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ قیامت کا جو علم ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی نبی کو، کسی اولو العزم رسول کو یہ علم نہیں دیا گیا، کسی مقرب فرشتے کو بھی یہ علم نہیں دیا گیا کہ قیامت کب برپا ہوگی۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ جب قیامت آئے گی اچانک آئے گی اور کسی کو توقع نہیں ہوگی، یکایک قیامت آ جائے گی۔ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا، اور کوئی بھی پھل اس کے خوشوں سے نہیں نکلتا۔ جی، اکمام الکم بکسر کاف، خوشوں کے غلاف کو کہتے ہیں، اس کی جمع اکمام ہے۔ الکم اس مفرد ہے، اکمام اس کی جمع ہے۔ اور کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نہیں نکلتا۔ کائنات کی بڑی چھوٹی سی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے احاطے علمی سے خارج نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے ہر ذرے پر، ہر چیز کے اوپر۔ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ، کوئی پھل جو ہے اس کے اپنے خوشے سے علم الہی کے بغیر، جو مقدر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس وقت پھل جو ہے وہ پکنا ہے، اور اس وقت جو ہے خوشوں سے باہر نکلنا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ کھانے کے قابل ہونا ہے، وہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثىٰ، کوئی بھی مادہ بارداری قبول نہیں کرتی۔ ما تحمل، یہ جو درخت ہے، درختوں میں بھی نر اور مادے ہوتے ہیں، وہ نر سے مادے کی طرف جو ہے وہ بارداری کے جو بیج ہے وہ ہوا کے ذریعے منتقل ہوتی ہے، ہوا کے ذریعے منتقل ہو کر کے دوسرے درخت کے اس کے اوپر، پھولوں کے اوپر جو ہے وہ بارداری جو ہے پڑتی ہے، پھر پھول کھلتا ہے، وہ پھل دیتا ہے۔ بعض درختوں میں ایک شاخ میں نر ہے، ایک شاخ میں مادہ ہے، اسے ایک درخت میں یہ جو بارداری کا عمل جو ہے وہ ایک ہی درخت سے عمل میں آتی ہے۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثىٰ، کوئی بھی مادہ بارداری قبول نہیں کرتی، تو اس شعور، سوائے اس شعور کے جس کے خالق نے ان کے اندر ودیعت فرمائی ہے، وہ اپنے دوش پر بارداری جو ہے وہ
اس کو قبول کرتی ہے تو پھر وہ باردار ہو جاتی ہے، یعنی اس میں قابلیت ہے۔ اور اسی طرح جرثومہ پدر جو بارداری کے لیے ہوا کے دوش کے اوپر جو منتقل ہوتا ہے نر مادے کے ساتھ، اسی طرح جو ہے وہ انسانوں میں بھی جرثومہ پدر جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے علم خدا کے مطابق تخم مادر کی طرف۔ جی، اس کے اندر اللہ نے شعور پیدا کیا ہے، وہ دوڑتا ہے اس کی طرف۔ کس نے بتایا کہ کہاں جانا ہے؟ تخم کی طرف کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حکم ہے ادھر جانے کا، ادھر جانا ہے، اور جا کر کے وہ کوشش کرتا ہے تخم مادر کے ساتھ جفت ہو جائے۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم ہدى، ہمارا رب، ہمارا مالک وہ ہے جس نے ہر چیز کی خلقت دی، خلقت دے کر کے اس کو ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ ثم ہدى، ہدایت بھی دی ہے، رہنمائی بھی کی ہے، بتایا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کہاں تک جانا ہے اور منزل کیا ہے یہ بھی پتہ ہے۔ منزل تک پہنچنے کے بعد پھر وہ کوشش کا ختم کر دیتا ہے، شعور ہے، بتایا گیا ہے، پڑھا ہوا ہے۔ یہ پڑھانے والی ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، بچہ عالم جنین سے اس وقت اس بیرونی دنیا میں آ سکتا ہے جب علم خدا کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ جب رحم مادر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ اب بچہ اس قابل ہو گیا ہے، ماں کے شکم کے باہر یہ اپنی زندگی چلا سکتا ہے، تو ماں کے شکم سے باہر آتا ہے، باہر آتے ہی رونا شروع کرتا ہے۔ رونا ضروری ہے اس لیے کہ رونے سے اس کے تمام اعضاء و جوارح جو ہے کام کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے لیے رونا شرط ہے۔ یعنی اس دنیا میں قدم رکھتے ہی ہم رو دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ دنیا خوشی منانے کے لیے نہیں ہے۔ جی، کہ آپ کہیں کہ جی میری حالت ٹھیک نہیں ہے، میری مشکلات ہیں۔ کس نے کہا تھا آپ کو یہاں عیاشی کے لیے بھیجا گیا ہے؟ یہاں عیش و نوش کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ یہ تو دار امتحان تھا، آزمائش کا مقام ہے، ارتقاء کا مقام ہے۔ ادھر یہ توقع رکھتے ہو اور وہ توقع پوری نہ ہوئی تو شکوہ اور گلہ کرتے ہو۔ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، قیامت کے دن ان مشرکیوں سے کہا جائے گا کہاں ہے تیرے وہ معبود جنہیں تم نے میرا شریک ٹھہرایا تھا، کہاں ہے؟ ادھر سامنے کرو۔ وہ کہیں گے آذَنَّکَ، اے رب ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ادھر حاضر ہونے والا نہیں ہے۔ این، کہاں ہے؟ جی سر میں یہاں ہوں کہنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ پکارتے تھے کس کو؟ لاشے کو، وہم کو، گمان کو۔ اس کا وجود نہیں تھا جب وہ پکارتے تھے، اب کہاں سے وجود میں آئے گا؟ آذَنَّا کا ہم پہلے بتا چکا ہے کہ یہاں کوئی حاضر ہونے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ واہمے کو پکارتے تھے، یہ مشرکین اپنے شریکوں کو پکارتے تھے تو وہ واہمہ تھا، مَا مِنَّا مِن شَيْءٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور جنہوں نے وہ پہلے پکارتے تھے وہ ان سے ناپید ہو جائیں گے اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے کوئی خلاصی نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، گم ہو گئے،
دنیا میں بہت ان لوگوں نے اس کو آگے رکھا، سامنے رکھا، محفل میں رکھا، اجتماع میں رکھا، واضح واضح کر کے دکھاتے تھے ہر ایک کو، یہ ہے ہمارا معبود بت، سجا کر کے رکھتے تھے۔ وہاں قیامت کے دن ضل، گم ہو گئے، کہیں بھی نہیں ہے جی، ان کا کوئی وجود حقیقی تھا ہی نہیں، وضل عنہم، وہاں گم ہو جائے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ ضل اصل میں گم ہونے کو کہتے ہیں، اور جو گمراہ ہے تو ہوتا ہے اس کو ضال کہتے ہیں جی۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسه الشر فیئوس قنوط۔ انسان آسودگی مانگ مانگ کر تو تھکتا نہیں، لیکن جب کوئی آفت آ جاتی ہے تو مایوس ہوتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے۔ لا یسأم، نہیں تھکتا، انسان تھکتا نہیں ہے، من دعاء الخیر، دنیا مانگ مانگ کر کے نہیں تھکتے۔ انسان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں آسائش کے لیے، یہاں آئے ہیں عیش و نوش کے لیے، اور وہ عیش و نوش نہیں ہوتا ہے تو گلہ شکوہ کرتا ہے، بہت مانگتے ہیں۔ ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں، میں خیال کرتا ہوں ہمیشہ لوگ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں، ان کی دعاؤں کا مضمون آپ خیال رکھیں۔ مضمون کیا ہوتا ہے دعاؤں کا؟ مضمون ساری دنیا، ساری دنیا، بے محتاج زندگی، مجھے اب تمام وہ ہو جائے، آ جائے، اولاد مل جائے، نوکری مل جائے، آسائش ہو جائے، کیا ہو جائے۔ دعاؤں کا مضمون دیکھیں، وہ تمام دعاؤں کا مضمون جو ہے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، دنیا کے لیے مانگ مانگ کر کے تھکتے نہیں ہے جی، بہت مانگتے ہیں دنیا۔ تمام دعاؤں کا مضمون جو ہے وہ مضمون دنیا ہوتی ہے جی۔ میں خیال رکھتا ہوں لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ، بہت خیال رکھتا ہوں۔ وہ اپنی اس دنیا کے لیے دعائیں بہت کرتے ہیں۔ بہت کام لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہمارا حشر عاقبت بخیر ہو، عاقبت بخیر کی فکر میں نہیں ہوتے لوگ، اور مرنے کے بعد حساب کتاب کی فکر میں بھی نہیں ہوتے، عالم برزخ کا کوئی خوف خطرہ نہیں، پریشانی نہیں ہوتی، حشر و نشر کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور مشرکین کہتے تھے اصلاً قیامت ہے ہی نہیں، جو قیامت کے قائل بھی ہیں وہ ان کے ذہن میں قیامت کا تصور نہیں ہے قائل، مشرکین کی طرح نہیں ہے، منکر نہیں ہے، لیکن ایمان بھی نہیں، اس لیے قیامت کی فکر بھی نہیں، اس کے سوچ کے اوپر قیامت حاکم نہیں ہے، ان کے جملوں میں، ان کے دعاؤں میں قیامت کی فکر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ دعاء الخیر، آسائش مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، جبکہ حقیقی صورتحال کیا ہے؟ اس انسان سے پوچھیں، آپ خود انسان سے، کہ آپ کس لیے آئے ہیں اس دنیا میں، کیا کرنے آئے ہیں؟ کوئی اگر کہہ دے کہ میں اس دنیا میں مجھے بھیجا گیا ہے یہاں عیش و نوش
آسائش کے لیے، عیاشی کے لیے۔ چاہو تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر جتنی بھی عیاشی ملتی ہے اتنی ہی آپ خوش اور مطمئن ہوں، ایسا ہونا چاہیے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، جی ایسا ہوتا ہے۔ انسان کو دنیا میں جتنی زندگی کی ضرورت ہے، مثلاً گھر نہیں ہے، گھر مل جاتا ہے خوش ہوتا ہے، روزگار نہیں ہے، روزگار مل جاتا ہے خوش ہوتا ہے، محتاج تھا، محتاجی ختم ہو گئی ہے خوش ہوتا ہے، یہ اس کا فطری حق ہے۔ جہاں تک فطری حق ہے وہاں انسان خوش ہوتا ہے، لیکن جب اس سے زیادہ پیسے ملتے ہیں، دولت ملتی ہے، آپ لکھ پتی اور کروڑ پتی اور ارب پتی، پھر آپ کا سکون چھن جاتا ہے۔ نہ صرف خوش نہیں ہوتی، نیند نہیں آتی، جی اٹھ جاتے ہیں اس دنیا سے آپ کا مادی وجود ہے اور انسانی وجود ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس دنیا کے لیے پتہ چلتا ہے، ثابت ہوتے ہیں اب اس دنیا کے لیے نہیں آئے۔ اگر آپ اس دنیا کے لیے آ گئے ہوتے تو جتنے اس دنیا زیادہ ملتے اتنے زیادہ سکون مل جاتا، اسی کے لیے آئے ہیں۔ مچھلی کو پیدا کیا ہے اللہ نے پانی میں زندگی کرنے کے لیے، وہ پانی میں اس کو سکون ملتا ہے، پانی سے نکالو جناب وہ تڑپ جاتی ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے صرف یہاں عزت کی زندگی گزارو، اللہ کی بندگی کرو، اور اس سے زیادہ اگر ہم دنیا میں جاتے ہیں تو اس مچھلی کی طرح ہو جاتی ہے جو پانی سے باہر آ گیا، تڑپ جاتا ہے انسان، بے سکون ہو جاتا ہے۔ پوچھے ان لوگوں سے جو ملینر ہیں، وہ سکون سے سوتے ہیں؟ کارخانے کا مالک سکون سے سوتا ہے یا کارخانے کا مزدور دن بھر کام کرتا ہے، سکون سے خراٹے لے کے سوتا ہے، اور مالک اس کو دیکھ کر رشک کرتا ہے کتنے سکون سے آرام سے سو رہا ہے، یہ کاش یہ سکون مجھے مل جاتا۔ کارخانے کا مالک، جی، اور چونکہ اس مرحلے میں جو لوگ نہیں آئے ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ دنیا زیادہ ملنے سے سکون چھن جاتا ہے۔ ہم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اگر کوئی آفت آ جاتی ہے تو پھر نا امید اور پھر پریشان حال اور پھر مایوس ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا یہ نظریہ تھا میں یہاں عیش و آرام کے لیے آیا ہوا تھا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ یہ نہیں ہونا تھا، یہ اس مشکل میں مجھے نہیں پڑنا تھا، کیوں میں اس مشکل میں پڑ گیا ہوں؟ مجھے تو ہمیشہ آسائش ملنا چاہیے تھا۔ اور اگر انسان اور بندہ اس دنیا کو، اس زندگی کو سمجھتا ہے تو وہ آسائش میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور آفت کے موقع پر صبر کرتا ہے۔ جی، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ انسان کمزور پیدا ہو گیا ہے، جب کوئی برا وقت آتا ہے تو آپے سے باہر ہوتا ہے، جب اچھا وقت آتا ہے تو پھر وہ کرتا ہے، بخل کرتا ہے، منوعا بخل کرتا ہے۔ سوائے نماز گزاروں کے وہ حالات کے نشیب و فراز سے متاثر نہیں ہوتا، وہ چٹان کی طرح امن اور سکون کی زندگی گزارتا ہے، وہ راز زندگی کو سمجھ چکا ہوتا ہے کہ زندگی کہتے اسی نشیب و فراز کو ہے۔ یہاں تو اچھا وقت بھی آنا ہوتا ہے، برا وقت بھی آنا ہوتا ہے، اچھے وقت میں شکر گزار ہوتے ہیں، برے وقت میں صبر کرتے ہیں، اور اچھا چٹان کی طرح مضبوط ہوتا ہے مومن۔
جی، اور اگر وہ دنیا کو عیش نوش کے لیے خیال کرتا ہے تو پھر فیئوس قنوط، یہ میرے ساتھ کیا ہوا، خودکشی کر جاتے ہیں. جی، خودکشی، معمولی بات پر خودکشی. میں زیادہ نقل کرتا ہوں اس بات کو کہ امریکہ میں ایک جوڑے نے پکنک پہ جانے کا فیصلہ کیا، بارش ہو گئی، نہیں جا سکے، دونوں نے خودکشی کی. پکنک پر جانا نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کی. ہم لوگ اگر پکنک کا پروگرام بناتے ہیں اور نہیں جا سکتے ہیں تو چائے کی پیالی اگر سامنے پڑی ہے تو اس چائے کو غصے سے نہیں گرائیں گے، چائے پئیں گے آرام سے. ان لوگوں نے زندگی کو گرا دیا، ختم. پکنک پر جانا یہ ہے زندگی ان لوگوں کی، ٹھیک ہے. اور آپ کی زندگی کتنا پر سکون ہے. نہیں جاتے پھر جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.